چینل دیکھ رہے ہیں عامر پولیٹیکل اپڈیٹس۔ ناظرین، میں آپ کو ایسی خبر دینے والا ہوں جو ہمیشہ سے اس قوم کا مقدر بنتی آ رہی ہے، جس کی قیمت عوام 75 سال سے چکا رہی ہے۔ میں آپ کو ایسی بات بتانے والا ہوں جس نے غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر تر کر دیا۔ تو ناظرین، NRO 2 کی جانب آج ایک اور اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے، جس میں اب صرف NRO 2 مکمل ہونے میں صرف نواز شریف کی نااہلی ختم کرنا اور ان کی واپسی جو ہے NRO 2 کا بقیہ پارٹ صرف نواز شریف کی واپسی اور نااہلی باقی رہ گئی ہے۔ تو ناظرین، آج کچھ NRO 2 کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی۔ 24 ارب کا کیس جو 16 ارب کا نیب اور 8 ارب کا نیب اور 16 ارب کا جو کیس تھا وہ FIA میں منی لانڈرنگ کا کیس حمزہ شہباز شریف اور سلیمان شہباز کا کیس چل رہا تھا، جس میں آج اسپیشل جج سینٹرل نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو اس کیس میں بری کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک ایسا کیس جس میں 400 سے زائد گواہان موجود تھے، جس میں جیسا کہ آپ نے کچھ مہینے پہلے دیکھا، ان کے آتے ہی مقصود چپراسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ایک اور سینئر انویسٹیگیٹر جن کا نام ڈاکٹر محمد رضوان تھا، ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ 24 ارب روپے کا جو کیس منی لانڈرنگ کا کیس تھا نیب کا اور FIA کا، آج اس کو ختم کر دیا۔ تو ناظرین، جج نے مزید ریمارکس دیے کہ اس کیس کو مزید 3 نومبر تک ملتوی کیا گیا اور 3 نومبر کی جو سماعت ہوگی اس پہ مزید 14 جو ملزمان ہیں ان کو طلب کیا گیا ہے جج کی طرف سے، عدالت کی طرف سے۔ تو ناظرین، ایک اور جو ان کے اہم گواہ جن نے اپنا بیان بھی ریکارڈ کرایا تھا 8 مہینے پہلے، مسرور انور نے اسی کیس کے بارے میں ایک بیان دیا تھا، جو ان کے ملازم تھے، رمضان شوگر مل میں ایک ملازم تھے جن کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے تھے۔ انہوں نے ایک اپنا ویڈیو ریکارڈ ایک بیان دیا تھا کہ ابھی جتنے بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں تو میرا کام ہے صرف ان کو مکمل کرنا، یا ان ٹرانزیکشن کو مکمل کر کے جو بھی میرے پیسے آتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، انہوں نے ایک بیان دیا کہ بھی میرے اکاؤنٹ میں یا باقی جو بھی ملازم ہیں جن کے نام نامزد تھے ان میں واقعی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں۔ تو ٹرانزیکشن تو ہوئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کی نہیں ہے تو آخر وہ ٹرانزیکشن کی کس نے؟ جو ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی ٹرانزیکشن، ان کے ملازم، ان کے گھر کے نوکر، ان کی شوگر ملوں کے ملازم، ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں۔ تو آج اس کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو اس کیس سے الگ کر دیا گیا، اور اس میں اب صرف نام رہ گیا ہے شریف فیملی میں سے سلیمان شہباز کا، جو اپنے آپ کو وہ تو پاکستانی بھی نہیں مانتا اور ویسے بھی وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اشتہاری ہے، لیکن جب ترکی میں ملاقاتیں ہوں تو وہ پھر آپ کو میز پر نظر آتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ کو دے دوں، جو 16 اکتوبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، حکومت نے اس PDM نے ہر طرح کے حربے کیے کہ اس الیکشن کو کسی طرح روکا جائے۔ الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ بھی ملکی صورتحال ہے جو الیکشن کرانے کے لیے موزوں نہیں، اس ٹائم سیلاب آیا ہوا ہے، طرح طرح کے بہانے اپنائے، اور الیکشن کمیشن نے خط کو، اس درخواست کو مسترد کر دیا، اور اس ٹائم الیکشن ہونے جا رہے ہیں 16 اکتوبر کو، جس کے لیے خان صاحب اس کے لیے اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں۔ جس طرح آج انہوں نے ایک شیخوپورہ کی ایک تحصیل ہے، وہاں کا جو حلقہ ہے میاں ابو بکر، وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک آج جلسہ بھی کیا اس حوالے سے۔ تو اب انہوں نے پلان B پر عمل کرنے پر
عمل کرنے کے لیے سوچنا سٹارٹ کر دیا ہے کہ جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ان حلقوں میں کسی طرح دنگا فساد کیا جائے، لڑائی کی جائے، کسی طرح امن و امان کی جو صورت حال ہے اس کو خراب کیا جائے۔ تو لہٰذا پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، پرویز الہی سی ایم ہے، پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، تو جو بھی الزام ہوگا وہ پنجاب حکومت پہ آئے گا کہ پنجاب حکومت نے امن و امان کی صورت حال خراب کی اور الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح کل عابد شیر علی نے ایک بیان بھی دیا ایس پی آفس کے باہر کہ میں اس آفس کو آگ لگا دوں گا۔ تو ناظرین، اس ٹائم اس الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک اور میں آپ کو خبر دے دوں کہ عمران خان صاحب 16 اکتوبر تک کوئی لانگ مارچ کی کال نہیں دینے لگے۔ لانگ مارچ کے جو کال ہے وہ عمران خان 18 سے 20 اکتوبر کے درمیان ان 3-4 دن میں جو یہ ڈیٹس ہیں ان میں خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں، لیکن ضمنی الیکشن سے پہلے کوئی لانگ مارچ کی ڈیٹ نہیں آئے گی۔ اس حوالے سے خان صاحب نے اپنے جو ان کے وائس چیئرمین ہیں پارٹی کے شاہ محمود قریشی، ان کو بھی نہیں بتایا کہ ان کی اسٹریٹجی لانگ مارچ کے حوالے سے کیا ہے۔ تو لہٰذا عمران خان کی کالیں ٹیپ ہو رہی ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے، ان کو حکومت جو ہے کسی طرح پتہ لگانا چاہ رہی ہے کہ آخر ان کی اسٹریٹجی ہے کیا لانگ مارچ کے بارے میں۔ تو خان صاحب نے اس کو خفیہ رکھا ہوا ہے۔ تو 18 سے 20 کے درمیان خان صاحب لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس ٹائم جو ملکی سیاست ہے وہ ایک نیا رخ، اس کا ایک نئے رخ کی طرف جانے لگ گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ناظرین، دیکھتے ہیں آگے مزید کیا ڈیولپنگ سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔